میرے محترم دوستو، جب لوگوں کے دلوں سے دین کی عظمت نکل جاتی ہے تو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بے دینی اور ہمارے ناحق مطالبے پورا کرنے والا اور ہماری بے دینی سے راضی رہنے والا وہ آدمی تو اچھے اخلاق کا ہے، اور جو ہماری کسی بات پر نکیر کرے وہ بد اخلاق ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ میں آیا ہے کان رجلا جلدن کہ بڑے سخت اور بڑے غصیارے آدمی تھے۔ غصہ کس بات پر آتا تھا کہ جب کوئی کام خلاف سنت خلاف شریعت ہوتا تو اس پہ غصہ آتا تھا۔ سب سے زیادہ کسی نئے چیز اور بدعت پر سب سے زیادہ ناراض ہوتے تھے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ قرآن کو اور اس کے حلال حرام کو سب سے زیادہ جاننے والے تھے۔ کسی کی سختی یا نرمی کا تعلق اس کی طبیعت سے نہیں ہے۔ اگر سختی نرمی کا تعلق طبیعت سے ہوگا تو اس سے دین کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس سے دین کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے یاد رکھو کہ جس کی سختی یا نرمی اس کی مزاج کی وجہ سے ہے، اس کی نرمی یا سختی سے دین کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کسی کا اپنے مزاج کے اعتبار سے نرم ہونا یا سخت ہونا یہ تو عیب ہو سکتا ہے، یہ تو عیب ہو سکتا ہے۔ آدمی مزاج سے سخت ہے، مزاج سے نرم ہے، یہ تو عیب ہو سکتا ہے۔ جیسا کوئی آدمی آنکھ سے کانا ہے کہ عیب ہو سکتا ہے، لیکن حق بات کو، حق کے خلاف کوئی بات پیش آئے اس میں ناراض نہ ہونا یہ خوش اخلاقی نہیں ہے، اور کوئی غلط بات سامنے نظر آئے اور اس پر ناراض نہ ہونا یہ خوش اخلاقی نہیں ہے۔ اس زمانے میں مداہنت کو اخلاق میں شامل کر دیا گیا، سمجھے بات؟ مداہنت کو اخلاق میں شامل کر دیا گیا۔ جو مداہن ہو جاوے لوگ کہتے ہیں بھائی یہ آدمی بہت اچھا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اچھا کہنے والوں کو صحیح غلط کی خبر نہیں۔ تو مداہنت کو خوش اخلاقی کا حصہ سمجھنا بڑی جہالت کی بات ہے، بڑی جہالت کی بات ہے، یہ بڑی جہالت کی بات ہے کہ مداہنت کو خوش اخلاقی میں شمار کیا جائے، یہ بڑی جہالت کی بات ہے۔ انتہائی جاہل ہے وہ شخص جو مداہنت کو کیا سمجھتا ہو؟ خوش اخلاقی۔ صحابہ کرام اتنی قوت اور شدت سے غلط بات کا انکار کرتے تھے کہ ان کا سارا غصہ اس میں نظر آتا تھا، سارا غصہ۔ لوگ کہتے ہیں نہیں ٹھیک ہے، لیکن اس میں غصہ نہیں کرنا چاہیے، نرمی سے بات بتا دینی چاہیے۔ اس لیے کسی کو اس کی بد اخلاقی سے متہم کرنا اگر وہ حق بات کہہ رہا ہے، اور کسی کو اس کی خوش اخلاقی سے اس کی تعریف کرنا اگر وہ غلط بات سے راضی ہے، تو یہ بڑی بے انصافی کی بات ہے، بڑی بے انصافی کی بات ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت غصے میں آ جاتے تھے جب دیکھتے تھے کہ ان سے کوئی مطالبہ حق کے خلاف کیا جا رہا، یہ دیکھتے کوئی چیز خلاف سنت یا خلاف شریعت ہو رہی ہے۔ اشدہم فی امر اللہ عمر، سب سے سخت اللہ کے دین کے معاملے میں حضرت عمر تھے، اور ایسے نرم ہو جاتے، فرماتے ہیں کہ میں کبھی جو ہے مکھن سے بالائی سے زیادہ نرم ہو جاتا ہوں، پھر اس نرمی میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اس نرمی میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور کبھی پتھر کی طرح سخت ہو جاتا ہوں، پھر اس سختی میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اس لیے میں عرض کر رہا کہ جب لوگوں کے دلوں سے دین کی عظمت ختم ہو جائے گی تو لوگ یہ چاہیں گے
کہ ایک آدمی خوش اخلاق ہو کر رہے، ناراض نہ ہو، چاہے بات شریعت کے خلاف ہو یا مطابق ہو، کیونکہ جب دین کی طلبی ختم ہو گئی تو کے نزدیک خوش اخلاق آدمی وہ ہوگا جو مداحنت سے کام لے۔ اس لیے حسن اخلاق میں سے یہ ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے دین کے بارے میں سخت غضبناک ہو جاتے تھے، لوگ شکایت کرتے تھے کہ عمر بہت سخت ہیں۔ اس سختی کے باوجود ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر کا انتخاب کیا، حضرت عمر کا انتخاب اسی پر کیا۔ لوگوں نے کہا بھی آ کر کہ امیر المومنین آپ کس کو منتخب کر رہے ہیں امیر؟ یہ تو امیر بننے سے پہلے بڑے سخت تھے جب ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں تھا، اب امارت کے اختیارات کے بعد تو اب تو سختی میں اور اضافہ ہوگا۔ جب یہ امیر نہیں تھے تب اتنے سخت ہیں، امیر آپ کو امیر بنا رہے ہیں، اب کیا ہوگا؟ ابو نے فرمایا کہ میں عمر کو تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ لوگوں نے کہا اللہ سے ڈریے عمر کے بارے میں، کوئی امیر بنانے کے بارے میں۔ فرمایا کہ میں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اس معاملے میں۔ پھر یہ فرمایا کہ عمر یہ بات یاد رکھو کہ تم سے سب خوش نہیں ہوں گے، تم سے سب یہ فرمایا، کیونکہ جو آدمی حق کی طرف لائے گا اور حق بات رکھے گا اس سے سب خوش نہیں ہوں گے۔ اگر سے سب خوش ہو جائیں پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے ہی مسلمان دین چاہتے ہیں، بات ہی کیا رہے گی؟ مطلب دین کی طلب اور حق کو قبول کرنے کی استعداد ختم ہو جائے گی تو پھر ایسے لوگ حق بات کہنے والے سے خوش نہیں رہیں گے۔ تو حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ عمر تم سے سب خوش نہیں ہوں گے۔ حضرت عمر نے فرمایا اگر مجھ سے سب خوش نہیں اس عمارت پر تو پھر مجھے عمارت کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت بکر نے فرمایا کہ عمر تمہیں عمارت کی ضرورت نہیں ہے مگر عمارت کو تمہاری ضرورت ہے، تمہیں عمارت کی ضرورت نہیں ہے بلکہ عمارت کو تمہاری ضرورت ہے۔ یہ فرمایا کہ پہلے جاننا چاہیے کہ صحابہ کرام کس طرح آپس میں مل جل کر رہتے تھے اور حق کے بارے میں کتنے سخت ہو جاتے تھے۔ اپنی ذات کا معاملہ ہوتا تو درگزر کرتے، اللہ کی دین کا معاملہ ہوتا تو سخت ہو جاتے۔ بحریہ فرماتی ہیں کہ میرے چچا خداش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک پیالہ آپ سے مانگا کہ آپ مجھے پیالہ ہدیہ کر دیجئے، کیونکہ اس پیالے میں خداش نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا کھاتے ہوئے دیکھا، تو یہ چاہا کہ پیالہ مجھے مل جائے تو میں ہمیشہ اس پیالے میں برکت کے لیے رکھوں گا، اپنے پاس اسے استعمال کروں گا۔ چنانچہ آپ نے وہ پیالہ، بحریہ کہتی ہیں کہ میرے چچا خداش کو دے دیا، اور یہ پیالہ ہمارے خاندان میں رہا کرتا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے جب بھی آتے کہ وہ پیالہ ذرا نکالو، پیالہ نکالو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا استعمال کیا ہوا۔ فرماتے ہیں کہ ہم اس پیالے کے اندر زمزم بھر کے لاتے اور لا کے حضرت عمر کو دیتے، حضرت عمر اس پیالے میں سے پیتے اور بچا ہوا پانی اپنے چہرے پر اور اپنے سر پر ڈال لیتے۔ پھر فرماتی ہیں بحریہ کہ ایک چور نے ہمارے گھر میں چوری کی اور گھر کا سارا سامان چرا کر لے گیا، اس نے وہ پیالہ بھی چرا کر لے گیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے معمول کے مطابق پیالہ چوری ہونے کے بعد آئے ہمارے گھر اور ہم سے طلب کیا کہ لاؤ وہ پیالہ لاؤ، ہمیں پانی پلاؤ اس میں۔ ہم نے کہا مومنین وہ تو ہمارے سامان کے ساتھ چرا لیا گیا۔ عمر نے فرمایا بڑا ہی سمجھدار چور تھا جو سامان کے ساتھ وہ پیالہ بھی لے گیا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیالہ تھا۔ حالانکہ اتنی بڑی بات ہوئی، کہتی ہیں فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم عمر رضی اللہ تعالی نے اس کو گالی دی اور اس پر لعنت کی۔
فرماتے ابن عباس رضی اللہ عنہما کہ عیینہ ابن حصن ابن حذیفہ بن بدر یہ اپنے بھتیجے حر ابن قیس کے پاس آ کے ٹھہرے مدینے میں، اور یہ حر ابن قیس یہ ان لوگوں میں سے تھے جن کو عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے قریب رکھتے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مشورے والے حضرات یہ علماء اور قراء اور حضرت عمر کے مشورے والے بوڑھے جوان سب ہوتے تھے۔ اس زمانے میں بڑوں کو اشکال ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ بچوں کو کیوں لگایا گیا اور نوجوانوں کو مشورے میں کیوں لایا گیا۔ یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے پرانوں کے پیچھے ہٹ جانے کی، حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانوں سے بھی رائے لیتے تھے، اور بعض مرتبہ تو سارے مہاجرین اور سارے قدماء اور بڑے سب کی رائے ایک طرف، ایک نوجوان کی رائے پر آپ نے فیصلہ فرمایا، اور اللہ تعالی نے بھی اس نوجوان کی رائے سے اتفاق کیا۔ بدر کے موقع پر ایک نوجوان آدمی، اس لیے کبھی نہیں سوچنا چاہیے کہ بھئی ہماری عمر کا تقاضا یہ ہے کہ چھوٹے ساتھ نہ ہو، نہیں، چھوٹے اعضاء کی طرح ہیں، بڑے دماغ کی طرح ہیں۔ حضرت عمر کے مشورے والے بوڑھے جوان سب ہوتے تھے، بوڑھے اور جوان سب ہوتے تھے، اس لیے کہ بوڑھے دماغ کی طرح ہیں اور نوجوان اعضاء کی طرح ہیں۔ تو حضرت عمر کے مشورے والے بوڑھے جوان سب ہوتے تھے۔ اب ایک اس واقعے سے یہ بھی اصول ملتا ہے کہ ایسے لوگ جو محنت کے میدان میں نہیں ہیں ان کو مشورے میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے اور مشورے میں داخل نہیں ہونا چاہیے۔ مشورے میں تو وہ لوگ ہونے چاہیے جو محنت کے میدان میں ہوں، ورنہ ان سے کوئی ایسی غلطی ہو جائے گی جو مشورے کے ادب اور مشورے کے اصول کے خلاف ہوگی۔ چنانچہ چچا ان کے باہر سے آئے، چچا ان کے باہر سے آئے اور آ کے ٹھہرے بھتیجے کے یہاں حر ابن قیس کے، اور یہ کہا حر ابن قیس سے کہ حر تمہارا تو بڑا درجہ ہے عمر کے یہاں، اور وہ تمہیں قریب بھی کرتے ہیں، جب تم جاؤ مشورے میں تو مجھے بھی ساتھ لے جانا، مجھے بھی ساتھ لے جانا مشورے میں۔ ہاں، لوگ اپنے تعلقات کی وجہ سے مشورے میں دخل دینا چاہتے ہیں، کیونکہ محنت کے میدان میں تو ہوتے نہیں، وہ تعلقات کی وجہ سے مشورے میں گھس جاتے ہیں اور وہاں وہ حرکت کرتے ہیں جو مشورے کے اصول اور ادب کے خلاف ہوتی ہے۔ چنانچہ یہی ہوا، یہ اپنے چچا کو ساتھ لے گئے۔ چچا نے کہا تمہارا بڑا مقام ہے امیر کے پاس، میں لی اجازت دے دو میں بھی اندر داخل ہو جاؤں۔ چنانچہ انہوں نے تمہیں اجازت لی، تمہیں اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے تمہارے چچا آئے، بیٹھ جائیں مشورے میں۔ جب مشورے میں داخل ہو گئے اندر تو عیینہ نے کہا کہ او خطاب کے بیٹے، اسی طرح او خطاب کے بیٹے، ہی ابن الخطاب، اس طرح مخاطب کیا، او خطاب کے بیٹے، خدا کی قسم نہ تو تم نے ہمیں کوئی زیادہ مال دیا ہے، اور تم جو فیصلے کرتے ہو ہمارے درمیان وہ انصاف کے فیصلے نہیں کرتے۔ یہ کہا حضرت عمر کو عیینہ ابن حصن نے کہ او خطاب کے بیٹے، نہ تو تم نے ہمیں مال زیادہ دیا، اور جو فیصلے آپ کرتے ہیں وہ فیصلے انصاف کے اعتبار سے انصاف کے مطابق نہیں کرتے، انصاف سے فیصلے نہیں کرتے۔ بڑا اتنا سننا تھا، حضرت عمر کو غصہ آ گیا اور عمر مارنے کے لیے کھڑے ہو گئے اس کو۔ بھتیجے نے کہا چچا کی جان بچانے کے لیے، حر نے کہا مومنین اللہ نے فرمایا ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ تو درگزر کر دیں اور صحیح چیز کی تعلیم دیں،
اور ایسے جاہلوں سے آپ کنارہ ہو جایا کریں، جاہلوں سے کنارہ ہو جانا۔ یہ قرآن کی آیت پڑھ کر سنائی، خذ العفو وامر بالعرف وعارض عن الجاہلین۔ اور یہ میرا چچا یہ تو جاہلوں میں سے ہے، اس نے جہالت کی حرکت کی ہے۔ فرماتے ہیں خدا کی قسم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً ٹھہر گئے اس کو مارنے سے، یہ سی قرآن کی آیت پڑھی گئی، کیونکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کے اللہ کی کتاب کے سامنے فوراً ٹھہر جانے والے تھے اور اپنے ارادے کو چھوڑ دینے والے تھے۔ فرماتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہ میں نے کبھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، میں نے جب بھی دیکھا عمر کو غصے میں اور اس غصے کی حالت میں حضرت عمر کے سامنے حضرت عمر کو اللہ کی یاد دلا دی جاوے، یا اللہ کا خوف، یا اللہ سے ڈرا دیا جاوے، یا حضرت عمر کے پاس کوئی شخص قرآن کی آیت پڑھ دے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن سن کر اس حضرت عمر کا غصہ ختم ہو جاتا تھا اور رک جاتے تھے اس کام کے ارادے سے جو کرنا چاہتے تھے۔ حضرت اسلم کہتے ہیں کہ حضرت بلال نے حضرت اسلم سے کہا، حضرت اسلم خادم تھے حضرت عمر کے، حضرت بلال نے کہا ہے اسلم تم نے حضرت عمر کو کیسا پایا؟ خادم رہے مستقل ساتھ، حضرت عمر کو کیسا پایا؟ تو اسلم کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ حضرت عمر کو تو میں نے بڑا ہی اچھا پایا، لیکن جب ان کو کسی بات پر غصہ آ جاتا تھا تو یہ معاملہ بہت سخت ہو جاتا تھا۔ حضرت عمر کا غصہ، کہ جب غصہ آ جاتا ہے حضرت عمر کو تو پھر یہ معاملہ بہت بڑا ہو جاتا، ورنہ میں نے حضرت عمر کو بہت اچھا پایا ہے۔ حضرت بلال نے فرمایا کہ اگر میں حضرت عمر کے پاس ہوتا ان کے غصے کا وقت اور تو میں ان کو کے سامنے قرآن پڑھ دیتا، ان کا غصہ جاتا رہتا۔ مالک دار کہتے ہیں کہ حضرت عمر ایک دن چیخے مجھ پر اور مجھے مارنے کے لیے کوڑا اٹھایا حضرت عمر نے۔ میں نے کہا حضرت عمر سے میں آپ کو اللہ کی یاد دلاتا ہوں، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، بس اتنا سنتے حضرت عمر نے کوڑا پھینک دیا اور یہ فرمایا کہ اے مالک تم نے بڑی ذات کی یاد دلائی ہے، تم نے بڑی ذات کی یاد دلائی ہے۔ عامر بن ربیعہ کہتے ہیں کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ وہ میرے دوست تھے، میرے بڑے جگری دوست تھے، جس دن سے وہ اسلام لائے اس وقت سے لے کر غزوہ احد میں شہید ہونے تک انہوں نے ہمارے ساتھ دونوں ہجرتیں کی ہیں حبشہ کی طرف، اور وہ میرے پوری قوم میں میرے دوست تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے ان جیسا اچھے اخلاق والا اور ان جیسا اختلافی چیزوں سے بچ کر رہنے والا میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ حبہ بن جوین کہتے ہیں کہ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، چنانچہ ہم آپس میں عبداللہ بن مسعود کی تعریف کرنے لگے، قوم نے بھی عبداللہ بن مسعود کی تعریف کی، لوگوں نے کہا مومنین ہم نے عبداللہ بن مسعود جیسا اچھے اخلاق والا اور نرمی سے تعلیم دینے والا اور ان سے اچھا ہم نشین ہم نے کوئی نہیں دیکھا، اور ان سے تقوی والا کوئی نہیں دیکھا جیسا عبداللہ بن مسعود ہیں۔ حضرت نے فرمایا میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، کیا تم یہ بات دل سے کہہ رہے ہو یا زبان سے کہہ رہے ہو؟ یہ میں تم سے اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ یہ بات تم دل سے کہہ رہے ہو؟ لوگوں نے کہا مومنین ہاں ہم دل سے کہہ رہے ہیں۔ حضرت نے فرمایا اے اللہ میں تجھے ان کی بات پر گواہ بناتا ہوں، اور میں عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں اس سے بھی زیادہ اچھی تعریف کرتا ہوں جو یہ کر رہے ہیں، کیونکہ عبداللہ ابن مسعود وہ ہیں جنہوں نے قرآن کے حلال کو حلال جانا، اس پر عمل کیا، اور اس کے حرام کو حرام جانا اور اس سے بچے۔ وہ دین کی سمجھ رکھنے والے تھے اور سنت کو اچھی طرح جاننے والے تھے۔ سالم کے